ہے محمد کا روضہ قریب آ رہا۔ آج کا یہ عظیم اجتماع دراصل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے اور ایک ایسی شخصیت کے بیان سننے کے لیے کہ جس کے بیان سے جذبہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کہ جس کی گفتگو سے دلوں کے تار تک اثر پہنچتا ہے، کہ جس نے بلا مبالغہ ہزاروں انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلی جو ذریعہ بنا، اور جو شخص اللہ کی طرف سے جس کو یہ نعمت ملی حسن بیان کی اور تاثیر بیان کی، آج انشاءاللہ ان کی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے دوسرے مہمان جن سے آپ پہلے بھی متعارف ہیں، جناب جنید جمشید صاحب ہیں۔ اور جنید جمشید کا ایک نام پہلا تھا اور ایک نام اب ہے، دونوں زندگی کے رخ تھے، اور یہ جنید جمشید بتائیں گے کہ کس رخ پر انہوں نے کیا محسوس کیا۔ یقیناً ہر ایک انسان بہتر سے بہترین کی طرف سفر کرتا ہے، اور جب انسان اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ جس ماحول کے اندر وہ ہوتا ہے اس میں اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، احباب بھی، اس کے ساتھی بھی ہوتے ہیں، اور پارٹیز بھی۔ اگر کوئی شخص ان سب کو قربان کر کے کسی دوسری نہج پہ چلتا ہے تو وہ یقیناً وہ نہج ایسی ہے جس میں قوت بھی ہے، جس میں سعادت بھی ہے۔ تو جنید جمشید آج ہم سے گفتگو بھی کریں گے، اور جو اللہ نے حسن صوت کمل کا ان کو عطا کیا ہے، انشاءاللہ اس آواز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور آقا نامدار حضور علیہ السلام کی نعت اور توصیف بھی وہ ہم سب کو سنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے ان مہمانوں کا جو دیگر اداروں اور تنظیموں سے ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے۔ میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اگر وہ موجود ہوں ائمہ حضرات تو وہ آگے تشریف لے آئیں اور آپ حضرات تعاون کریں، ان کو موقع دے دیں تاکہ وہ مولانا کی گفتگو اور بیان براہ راست قریب سے سن سکیں۔ تو اب میں بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، اور گزشتہ وقت جب جنید جمشید تشریف لائے تھے تو بڑی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت بھی سنائی تھی۔ تو آج ہم ان سے گزارش کریں گے، مائک ان کے حوالے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں، پھر ہم اور پھر نعت سے ہم سب کو محظوظ کریں۔ جنید جمشید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب میرے استاد بھی ہیں اور میرے مربی بھی ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان سے اللہ نے ایک روحانی تعلق بھی عطا فرمایا ہے۔ آج ایک عجیب بات آپ سب حضرات کو بتا رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ جب مولانا کو سنا تو میں پہلی دفعہ اس دعوت کے کام سے متعارف ہو رہا تھا، مجھے پہلی دفعہ ملایا جا رہا تھا، اور ایک دوست مجھے اپنے ساتھ اجتماع پہ لے گیا کراچی کے۔ تو مولانا کا بیان سن کے میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ میں نے ان سے ملنا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ یار ہمارے یہاں حضرات سے ذرا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی کرو، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ اجتماع کا تیسرا دن ہے، اور 3 دن میں نے مسلسل بیانات بھی سنے اور بزرگوں سے میری ملاقات بھی کرائی میرے اس دوست نے۔ ہر ایک کی بات کافی پراثر اور ہر ایک کی بات کا ایک تاثر، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں، کچھ کیا سبھی فیصلے اوپر آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ اللہ کو میری تربیت کے لیے ایک ایسے آدمی سے میرا جوڑ کرنا ضروری تھا کہ جس کی ہر بات کو سن کے میرا دل کہے کہ ہاں جو یہ بات کر رہا ہے وہ میں کر گزروں، یا وہ بات ایسی ہے کہ میں کر سکتا ہوں، یا اس کا میرا غم ایک ہے، یا یہ میری تکلیف کو اوروں سے بہتر سمجھتے ہیں، یا ان کو میری بات اوروں سے بہتر سمجھ آتی ہے۔ مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی۔ تو وہ میرا دوست مجھے لے گیا مولانا کی طرف۔ اب مولانا اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے آپ بیان ختم ہوا تھا، بیان کے بعد آ کر تو مجھے اندر بلایا، وہ بھی ایسے کہ میرا دوست گیا حجرے میں، کہا مولانا ایک میرا دوست ہے، اس کا نام جنید جمشید ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو مولانا نے کہا جنید جمشید؟ ایسے کہا جیسے مولانا کو یوں لگا ہو کہ یہ نام وہ انہوں نے سنا ہے کہیں۔ تو کہا اس کو اندر لاؤ فوراً۔ تو میں جب اندر گیا تو مجھے مولانا سے سامنے بٹھا لیا، اور سامنے بٹھا کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو میں تھوڑا سا ذرا پریشان بھی ہوا، اور میں نے پھر خود ہی پوچھ لیا آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ تیرے بڑے بڑے بورڈ میرے شہر میں لگے ہوئے ہیں، فیصل آباد میں ان کو دیکھا کرتا تھا، آج بھی ایئرپورٹ آ رہا تھا تو کسی بورڈ پر میری نظر پڑی اسی طرح، تو میرے دل میں آیا یا اللہ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس لڑکے سے میری ملاقات ہو جائے، اور تو میرے سامنے بیٹھا ہے۔ تو
تو میں نے مولانا سے عرض کی, میں نے کہا مولانا ایک پاکستانی نوجوان یا میری عمر کا کوئی بھی آدمی, میری عمر اس وقت 30 یا 31 سال میری عمر تھی, شہرت اتنی کہ میرے تصور سے بھی باہر کی بات, مال بھی اتنا, نام بھی اتنا. میں نے کہا جس شہرت, نام, دولت کا میری عمر کا ایک نوجوان, ایک پاکستانی نوجوان سوچ بھی نہیں سکتا, مولانا وہ سب میرے پاس ہے, لیکن میں اندر سے بالکل خالی ہوں, ایک پریشان سا انسان ہوں. اور یہ بات میں نے مولانا سے ایسے بولی کہ اس بات کا میں نے ذکر کبھی کسی کے سامنے پہلے نہیں کیا, کسی کے سامنے نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شو بزنس کے جو ایکٹر اور گانے والے ہوتے ہیں نا, ان کی زندگی ایک جھوٹ ہوتی ہے. جب آپ ایکٹر کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ ایکٹنگ کر رہا ہے, یہ جھوٹ ہے جو بھی کر رہا ہے. اور آگے سنو, وہ یہ جانتا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ایک جھوٹ ہے. آدمی جس چیز کی محنت, جس کام کو دنیا میں کرتا ہے, وہ کام تھوڑی دیر میں اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے, وہ کام تھوڑی دیر میں اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے. اور ایک کام کو اگر 10 سال کرے, 15 سال کرے, 20 سال کرے, تو پھر وہ انسان وہی بن جاتا ہے, ایک جھوٹ بن جاتا ہے. تو ہم کیا تھے اس وقت؟ ایک جھوٹ تھے, ہم ایک جھوٹ, ایک دھوکہ, ہم ایک دھوکہ تھے. ہم دنیا والوں کو دھوکہ دیتے تھے, دیکھو میں یوں ہوں, حالانکہ دنیا والے جانتے ہیں یہ جھوٹا ہے, یہ ایسا نہیں ہے. ایک فلم میں ایک سے پیار کرتا ہے تو دوسری فلم میں دوسرے سے پیار کرتا ہے, تو تیسری فلم میں تیسری سے پیار کرتا ہے, یہ تو جھوٹا ہے. ایک عام زندگی میں اگر آپ کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ تو ہم ساری دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ ہم بہت خوش ہیں, لیکن ایک آدمی جو مسلسل جھوٹ کی زندگی گزارے گا, اس کی طبیعت کے اندر تو سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا. ہاں, وہ آپ کو, وہ نہیں تھا بڑا مشہور کمیڈین چارلی چیپلن, چارلی چیپلن کا نام سنا نا, بڑا مشہور کمیڈین تھا, ساری دنیا کو ہنساتا تھا. یہ ایسا کمیڈین تھا, اس کے پاس ایسا ملکہ تھا, منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا, ساری دنیا اس کو دیکھ کر ہنستی تھی. وہ پتہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میں اگر روتا ہوں تو بارش میں روتا ہوں تاکہ لوگوں کو میری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو دکھائی نہ دیں. میں روتا ہوں تو بارش میں روتا ہوں تاکہ دنیا کو میری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو دکھائی نہ دے. تو وہ ساری چیز میرے اندر سے باہر آ گئی اور میں نے مولانا کو کہا میں ایک خالی آدمی ہوں, مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں, میں کیا کروں؟ تو فرمانے لگے تجھے چوٹ اصل میں اس گھٹنے پر لگی ہے اور تو مرہم اس گھٹنے پر لگا رہا ہے. میں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے, ایک جسم سے بنایا ہے اور ایک روح سے بنایا ہے. جسم کو کیونکہ مٹی سے بنایا ہے, اس کی تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے, اور روح اللہ کا امر ہے, آسمانوں سے آئی ہے, تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے, زمین پر نہیں ہے. پھر فرمانے لگے اگر تم کو ایک سونے کے محل میں بند کر دوں اور 4 دن تک کھانا نہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں کہوں گا مولانا یہ سونے کا محل لے لو اور مجھے 2 روٹی کھلا دو. تو کہا تو نے بھی اپنی روح کے ساتھ یہی کیا ہے, اس کو سونے کے محل میں لپیٹ دیا ہے, مال و دولت میں لپیٹ دیا ہے, شہرت میں لپیٹ دیا ہے, اس کو چیزوں میں لپیٹ دیا ہے, جیسے آج سارے ہانگ کانگ والوں نے اپنی روح کو چیزوں میں لپیٹ دیا ہے. کبھی اپنی بلڈنگیں دکھاتے ہیں, کبھی اپنی گاڑیاں دکھاتے ہیں, کبھی ہمیں اپنے بندرگاہیں دکھاتے ہیں, کبھی یہ دکھاتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں دکھا لو جو دکھانا ہے, میں نے بھی بہت ساری چیزیں لوگوں کو ایسے ہی دکھائی تھیں, اور جیسے میں اس وقت اندر سے خالی تھا, میں جانتا ہوں اس وقت
तुम सब भी अंदर से खाली हो, कोई नहीं, थोड़ी हमारी तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, फिर तुम मुझे बताओगे कि तुम इस वक्त किस कदर महरूम हो। हाँ, ये देखो पाकिस्तानी हमारे सारे कितने बेवकूफ हैं। ये आज भी मौलवी साहब को मुबारकबाद दे रहे थे हम हांगकांग का पासपोर्ट मिलने पर। हाँ जी, हाँ जी, हम सारे उधर पाकिस्तान में बैठकर सब समझते हैं तुम सब यहां बैठ के कितने सौखे हो। हाँ जी, हम कैसे नादान हैं। वो जगह बदलने से क्या हालात बदल जाते हैं, ये तो जिंदगी बदलने से हालात बदलते हैं। तो मुझे मौलवी साहब ने कहा तेरा ये मसला है, तेरी रूह भूखी है। तो मैंने कहा रूह की ग़िज़ा क्या है? फरमाने लगे रूह की ग़िज़ा तो कुरान है। रूह ऊपर से आई, कुरान भी ऊपर से आया, इसको कुरान सुना, कुरान के नग़मे भी तो सुना कभी। ये झूठे गाने जो तू सुनाता है, कभी इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी तो दिखा, हाँ, ताकि इसको थोड़ा सुकून मिले। तेरा तो ये सबसे बड़ा मसला है, तेरी तो रूह भूखी है। तो मैंने कहा मौलाना मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ऐसा ही है ना? क्यों भाई? नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना जी? कह दो एक बार, मेरा भी दिल खुश हो जाए, कह दो सारे। फिर मौलाना ने ये कुरान की आयत पढ़ी, कहा नहीं, ये मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये मौलवी साहब से फिर मैंने आयत पहली बार सुनी। कहा नहीं, अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह का जिक्र रूह की ग़िज़ा है, इसको ये खिलाओ। तो मैं ऐसे अपना दिल पकड़ के तो उससे बस बेचैन हो गया। मैंने कहा हाय मेरी उम्र तबाह हो गई, हाय ये क्या हुआ। तो कहने लगे कुछ नहीं हुआ, तू अभी तौबा कर ले, तेरी जिंदगी भर के गुनाह जो हैं अल्लाह उनको नेकियों में बदल के तुझे लौटा देगा। हाँ, तू अभी तौबा कर ले। मैंने कहा मौलाना मैंने तौबा कर ली। हाँ, मैंने तौबा कर ली। अब उस तौबा को पूरे करते करते मुझे 5 साल लगे, लेकिन से रोजे नहीं छोड़े। स्टेज पे गाता था, 15,000 आदमी स्टेज पर मुझे देख रहा होता था, वहां से सीधा नीचे उतरता था, सीधा मस्जिद। वहां जाकर साथी इंतजार कर रहे होते थे, शलवार कमीज उनके पास होता था, जाता था, नहाता था, वजू करता था, इस्तग़फ़ार के 2 नफिल पढ़ता था, शलवार कमीज पहना, जिधर जमात का रुख उधर निकल गया। तो वो मैंने 3 दिन नहीं छोड़े। फिर मैंने गश्तें नहीं छोड़ी। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लोग मेरा मजाक उड़ा, आप तो क्या करते हैं, खुद ये कर रहे हैं और ऊपर से तबलीग कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, आप दुआ करो अल्लाह वो छुड़वा दे, ये शुरू करवा दे। हाँ जी। फिर एक दिन एक साथी से मैंने कहा ये तो मुझे अब बहुत शर्मिंदगी होती है, मेरे से नहीं जाया जाता तबलीग पर, मुझे लोग ताने देते हैं। कहने लगे नहीं 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 नहीं, ऐसा ना करना। फिर कहने लगे देखो ये पानी का गंदा गिलास है ना, इसमें साफ पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, ये सारा गंदा पानी बाहर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी। फिर कहने लगे इतना साफ आ जाएगा, अभी इस गंदे पानी को कोई पी नहीं सकता, फिर वो साफ पानी लोग पी जाएंगे, तो तू ये साफ पानी डालता रहे, बीच में डालता रहे डालता रहे। मेरे दोस्तों, इन तमाम चीजों के बावजूद मैं इस तबलीग में जुड़ा रहा। इस दावत के काम ने फिर मुझे ऐसे ऐसे अल्लाह वालों से मिलवाया। मौलाना से तो फिर अल्लाह ने एक रूहानी ताल्लुक बना दिया। आज दिन तक अल्लाह के फजल से वो ताल्लुक अल्लाह ने अपने फजल से रखा है। और फिर अल्लाह ने ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त मिलवा दिए। मैं अपने साथ अभी अपने एक दोस्त को लेकर आया हूं, सुहेल नाम है उसका, हम दोनों साथ आए हुए। हम दोनों ने फिर काम शुरू किया। न कपड़े का काम इन्होंने पहले कभी किया, न मैंने किया, शलवार कमीज कभी नहीं बनवाए हम दोनों ने, लेकिन हम दोनों तबलीग में एक साथ लग गए, एक साथ लगे। इसने भी अपनी उस जिंदगी को छोड़ा, मैंने भी अपनी उस जिंदगी को छोड़ा। अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ लिया। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से दुनिया जहान के अंदर हमारी बनाई हुई चीजें जाती हैं और हम दोनों सारी दुनिया में फिरते हैं, पीछे अल्लाह हमारे काम खुद चलाते हैं। फिर अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ा मेरे दोस्तों। हाँ, तो ये
ایک دفعہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا اللہ کے لیے جس چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کریں گے. ہاں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں پہلے بچہ ہو جائے پھر شادی کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے بچہ ہو جائے پھر شادی کریں گے. نہیں نہیں نہیں، پہلے شادی کرنی پڑے گی پھر بچہ ہوگا. پہلے تبلیغ میں نکلنا ہوگا پھر زندگی بدلے گی. جی پہلے میری یہ چیز ٹھیک ہو جائے، پہلے وہ ہو جائے ٹھیک، پھر یوں ہو جائے نا. جب یہ ہو جائے گا نا جنید بھائی پھر میں جاؤں گا سروزے پر. میں یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ ہوگا کبھی؟ یہ کبھی نہیں ہوگا. پہلے یہ ہوگا تو وہ تو پھر فوراً ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے نا. آپ کو ایک نظم سناتا ہوں پھر انشاءاللہ مولانا کا بیان سنتے ہیں. اور عرب فرینڈز آر سٹنگ ہیئر. عربی سننے والے موجود ہیں ادھر؟ اچھا تو کیا کروں، کچھ تھوڑا اردو میں سنا دوں، کچھ عربی میں سنا دوں، ایسے کر دوں؟ ایسے کر لیتے ہیں. پریدا مڑا. اچھا چلو ہمارے مہمان ہیں، ہم اپنا دل بڑا کریں. ٹھیک ہے ہم اپنا دل بڑا کریں. محمد کا روزہ تو سنے آپ، یہ پڑھتے ہیں. اس میں کچھ تھوڑے سے عربی کے اشعار بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کو آپ یہ سناتا ہوں آپ. میرے ساتھ پڑھیں. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نبی کریم رسول عظیم وبالمؤمنین رؤوف رحیم وبالمؤمنین رؤوف رحیم. ومنه أتانا طريق قويم لمن سار فيه نعيم مقيم. رسول عظيم نبي كريم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. کریم و سجایا کثیر العطایا رسول الہدایا وخیر البرایا. حباء الالہ شریف المزایا ولطف المعانی فجل الحکیم. رسول کریم نبی عظیم وبالمؤمنین رؤوف رحیم وبالمؤمنین رؤوف رحیم. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو
پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے۔ حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے۔ پڑھو، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے۔ مدینہ 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 تراعت بقلبی سراجا منیرا، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ شفیع الانام بیوم الزحام علیہ الصلاة وازکی السلام، وصحب عدول وآل کرام، فصلوا علیہ وبالنور نبی کریم رسول عظیم، وبالمؤمنین رؤوف رحیم، وبالمؤمنین رؤوف رحیم۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں۔ چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو، چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو، کہ اسلام بہت ہی غریب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے۔ آگے مولانا کو بلا لو۔ اچھا میرے عزیز دوستو، میں دل کی گہرائی سے آپ حضرات کا بھی بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اپنے ایک عزیز دوست جناب سعید صاحب کا، ان کے خاندان کا، فاروق کا، بیٹے جو ہیں ان کے، اور ان کے بیٹے طارق کا، اور ان لوگوں کا، جو ہمیں سچی بات ہے کہ سارا سال ہمیں زور دیتے رہتے ہیں، اب آؤ، اب ہانگ کانگ آؤ، اب ہانگ کانگ آؤ، اب ہانگ کانگ آؤ، یہاں تک کہ ہمیں آنا ہی پڑتا ہے۔ اور ان کے بلانے کے پیچھے دراصل میں جانتا ہوں کہ آپ سب حضرات کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں آپ سب کا بھی مشکور ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ لوگوں سے اللہ کے لیے ملنا اور اللہ کے لیے جدا ہونا، یقین کرو یہ ایسا جذبہ ہے، ایسا جذبہ ہے کہ قیامت کے دن کا ہولناک دن بھی
ان لوگوں کو پریشان نہیں کر سکتا جو دنیا میں اللہ کے لیے ملتے تھے اور اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے. ہاں وہ دن کیسا ہی سخت کیوں نہ ہو، کتنی باتیں ہم سن لیں، سورج نے ادھر ہونا ہے، زمین نے تپنا ہے، اور یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، اور ایسی گرمی اور ایسے ہولناک دھماکے، یہ سب کچھ ایک طرف. لیکن جو اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، پتہ ہے قیامت کے دن ان کو عرش کے سائے میں رکھا جائے گا. ہاں، عرش کے سائے. تو آپ کا یہ جو جذبہ ہے نا، یہ اس جذبے کی بنیاد پر ہی میرے دوستو آپ یقین کرو. اور یہ صرف اس لیے صرف مولوی طارق جمیل سے یا جنید سے یا اور صرف بزرگوں سے ہی نہیں ملنا ہے اس درجے میں. یہ تو اچھی بات ہے، اللہ ان حضرات کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان حضرات کی عمر میں برکت دے، ان حضرات کی سرپرستی میں ہمیں چلنے کی توفیق دے. ہر مسلمان سے یہی معاملہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے دل کو ہر مسلمان کے کینے سے اور اس کی کمی سے صاف پاک کر کے ہم نے رہنا ہے. خاص طور پہ پاکستان سے باہر جو میرے بھائی رہتے ہیں، آپ لوگوں پر دگنی ذمہ داری ہے. آپ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈرز ہیں. ہاں، اس لیے یہاں آنے کے بعد، ٹھیک ہے، جب ان کے غیروں کے ساتھ مل کے رہنا ہے تو ایسے رہنا ہے کہ یار میرے نبی پر کوئی بات نہ آئے، میرے ملک پر کوئی بات نہ آئے. ہاں، اس نیت کو کر کے اور یہاں بیٹھ کے آپس کی مجالس میں پاکستان کی کم سے کم برائی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کم سے کم ایک آدمی کی برائی کرو، اس پر اتنا، یہ جو ہول سیل میں غیبت کرتے ہو تو کیسے بچو گے پھر؟ ہاں، پاکستان ایسا اور پاکستان ویسا اور پاکستان تیسا اور وہاں یہ اور وہاں وہ. بھائی سب کچھ ہے، لیکن کیا ہم یہاں بیٹھ کر ہم سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کیا؟ ہاں جی، ہاں میرے دوستو، جو جس کی نظر ہمیشہ لوگوں کی کمیوں پر ہوتی ہے، اس کو اللہ دو تکلیفیں دنیا میں ہی دیتے ہیں. ایک تو وہ ہر وقت غصے کی حالت میں رہتا ہے، ہر وقت غصے کی حالت میں رہے گا، اور ہر وقت کا ایک غم اللہ اس کو دیں گے، وہ ہر وقت غم کی حالت میں رہے گا، ایک غم لگا رہے گا اس کو. اور مرنے سے پہلے وہ جس کی کمی بیان کر رہا ہے، ان کی ساری کمیاں اللہ اس کو دے کے ماریں گے. تو پاکستان میں تو سینکڑوں کمیاں ہیں، جب تم ان کا ذکر کرو گے تو یہ سوچ لو وہ ساری کمیاں آنے والی ہیں تمہارے اندر. تو توبہ، آج کے بعد ہول سیل میں غیبت نہیں کرنی نا، اپنے پہ نظر رکھنی ہے، میں خود کتنا برا ہوں. ہاں ہاں، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ہاں جی، یا رسول اللہ، جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں میری یہ کیفیت رہتی ہے، گھر چاہتا ہوں یہ انہوں نے یہ نہیں کہا ارے سب تم سارے صحابہ منافق ہو، یہ بولا انہوں نے بولا حنظلہ میں منافق ہو گیا. میں جب اللہ کے نبی کے پاس ہوتا ہوں تو ایسا ہوتا ہوں، اے ابو بکر جب گھر چلا جاتا ہوں تو ایسا ہو جاتا ہوں. تو نظر کس پر ہونی ہے؟ یہ یہاں مولانا کو بلانے کا مقصد یہی ہے میرے دوستو، تبلیغ میں نکالنے کا بھی مقصد یہی ہے. تو اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. اللہ کیا کرے؟ ہمارے دلوں کو بدل دے. ہاں جی، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں،
گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ایک بار آپ بھی بول دو، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔